محمد بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سلام کے کچھ شعر سماعت فرما رہا ہوں۔ کہہ کے یہ رک گئے سجاد، بتایا نہ گیا۔ کہہ کے یہ رک گئے سجاد، بتایا نہ گیا۔ کون سا ظلم ہے جو شام، کون سا ظلم ہے جو شام میں ڈھایا نہ گیا۔ کہہ کے یہ رک گئے سجاد، بتایا نہ گیا۔ توق و زنجیر میں جکڑے ہوئے قیدی کے سوا، توق و زنجیر میں جکڑے ہوئے قیدی کے سوا، کسی بیمار کو کاٹو، کسی بیمار کو کاٹو پہ چلایا نہ گیا۔ کہہ کے یہ رک گئے سجاد، بتایا نہ گیا۔ رویا سجاد بہت دیر تلک زندہ میں، رویا سجاد بہت دیر تلک زندہ میں، لاشا جب بالی سکینہ، لاشا جب بالی سکینہ کا اٹھایا نہ گیا۔ کہہ کے یہ رک گئے سجاد، بتایا نہ گیا۔ ایک شبیر کی بیٹی کے سوا دنیا میں، ایک شبیر کی بیٹی کے سوا دنیا میں، کسی معصومہ کو نہ کہ، کسی معصومہ کو نہ سے گرایا نہ گیا۔ کہہ کے یہ رک گئے سجاد، بتایا نہ گیا۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہ۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين خاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في قرآن المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اللہ اعلم حیث یجعل رسالتا. درود پڑھیے ایک دفعہ محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، یوم شہادت امام زین العابدین سید الساجدین علیہ الصلاۃ والسلام، گفتگو سے قبل جس آیت کو آپ کے سامنے بطور سرنامہ بطور ابتدائیہ پیش کیا، یہ آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 124 کا ایک حصہ کہ پروردگار عالم نے ہمیں اشرف المخلوقات کے طور پہ خلق کیا، اور بہرحال یہ نعمت ہے پروردگار کی جانب سے ہمارے لیے کہ پروردگار نے دنیا میں اس کائنات میں اپنی بہت ساری نعمتوں کو خلق کیا، بہت ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، لیکن اس نعمتوں میں سے سب سے بہترین نعمت یہ ہے کہ پروردگار نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے شمار کیا، ہمیں اس مخلوق میں قرار دیا کہ جو سب سے بہترین ہے، سب سے زیادہ اشرف ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے اس اشرف المخلوقات کے سلسلے میں ہمیں اس مرحلے پہ فائز کیا کہ ہم اس مقام پر آ جائیں کہ جہاں پروردگار اپنی ہدایتیں بھی نازل کرتا ہے. یعنی جب پروردگار عالم نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور اس دنیا میں خلق کیا تو ہمیں بھی ہدایت کے راستوں کو بتلایا گیا، ہدایت کے راستے ہمارے لیے ہموار کیے گئے، اور جسے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس انداز سے ارشاد فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. یعنی ہم نے آپ کو ہدایت کے راستے دکھلا دیے، بتلا دیے، اور اب تم چاہو تو شکر گزار بن جاؤ یا کفر اختیار کرو، یعنی کفران نعمت کرو. دیکھیں ہادی جو ہوتا ہے، ہادی ہمیں ہدایت کے راستے کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک انجان راستے پر ہم چل رہے ہیں یا ایک ایسی منزل کی طرف جانا چاہتے ہیں جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے،
یا جس پر ہم کبھی نہیں گئے ہیں، تو اس منزل تک جانے کے لیے، اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہمارے لیے لازم ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو، کوئی ایسی راہ ہو جو ہمیں وہاں تک، اس منزل کے اختتام تک صحیح حالت میں پہنچا دے، تاکہ ہم اس منزل پر اختتام تک پہنچ سکیں اور اس منزل پر پہنچ کر اپنے مقصود کو حاصل کر سکیں۔ اسی طرح پروردگار نے ہمیں دنیا میں خلق کیا تو دنیا میں بھی ہمارے لیے اس راستے کی ہدایت کی جس راستے کو پروردگار نے ہمارے لیے معین کیا۔ اب اس راستے کو اختیار کرنے کے بعد ہمارے کردار، ہمارے اخلاق، ہماری حالت پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس پر شکر گزار بنیں پروردگار کے اس راستے کو اختیار کرنے کے بعد، یا کفر اختیار کر لیں۔ اب چونکہ بات ہو رہی ہادی کی، تو پروردگار عالم نے جب یہ راستہ بتلایا، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے یہ ہدایت کی راہ دے دی، یہ ہدایت کا راستہ ہمیں دے دیا گیا، تو اب اس ہدایت کے راستے کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے جب یہ ہدایت کا راستہ دیا ہے تو اس ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے، اس راستے پر اختیار کرنے کے لیے، یا اس راستے کے اختتام تک پہنچنے کے لیے، اس راستے کے ذریعے سے آخری منزل تک جو منزل مقصود ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے پروردگار عالم نے ہادی بھی بھیجے۔ ہادی کی مختلف صورتیں ہیں، کبھی ہادی پروردگار نے نبی کی صورت میں بھیجا ہے، کبھی ہادی کو پروردگار نے رسول کی صورت میں بھیجا، کبھی ہادی کو امام کی صورت میں، کبھی خلیفہ کی صورت میں، یعنی مختلف انداز نے پروردگار نے ان ہادیان برحق کو بھیجا تاکہ جس کے ذریعے سے ہم اس ہدایت کے راستے پر چل سکیں، اس ہدایت کے راستے پر اختتام تک پہنچ سکیں۔ ایک اور مثال اس حوالے سے، کیونکہ لازم تھا پروردگار عالم کے لیے کہ جب پروردگار عالم نے ہمیں یہ ہدایت کے راستے بتائے تو اس پر ہادی بھی پروردگار ہی بتائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو راستہ جو اختیار کرتا ہے، جس نے بنایا ہے، اس کی ہدایت بھی پھر وہی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اپنا ہادی کو چن لیں تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ وہ ہمیں اس راستے پر نہیں چلا پائے گا، ہم اس ہدایت کے راستے پر اختتام تک نہیں پہنچ سکیں گے، جو منزل مقصود ہے اسے حاصل نہیں کر سکیں گے۔ بالکل آپ کے اسکول کی مثال دی جائے تو اس اسکول میں جب آپ آتے ہیں اور آپ کو پڑھانے والے ٹیچر جو آپ کے اساتذہ ہیں، اگر وہ آپ کو صحیح بات نہ پڑھائیں یا جو کتاب میں لکھا ہے اس کتاب کو پڑھے بغیر آپ کو پڑھائیں تو وہ آپ کو صحیح چیز نہیں پڑھا سکتے، یا جو کتاب آپ کے لیے دی گئی ہے اس کتاب کے علاوہ کوئی اور شخص ہو جو پڑھا رہا ہو، جس نے کتاب کو اصلاً پڑھا ہی نہ ہو کبھی، یا جس نے کتاب کے ساتھ کبھی کوئی واسطہ ہی نہ رکھا ہو، تو وہ شخص اگر پڑھانے بیٹھ بھی گیا آپ کو تو وہ پڑھا نہیں پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کتاب اس کے ساتھ میچ نہیں کرتی، وہ کتاب اس کی فیلڈ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، وہ کسی اور فیلڈ کا انسان ہے، وہ کسی اور فیلڈ میں کام کرتا ہے، تو وہ پڑھائی نہیں کرا سکتا، آپ کو پڑھا نہیں سکتا۔ بالکل اسی طرح پروردگار عالم نے ہمیں دنیا میں بھیجا، اس دنیا کے اندر ہمارے لیے راستہ ہدایت کو بنایا ہے، اب اس راستہ ہدایت پہ چلنے کے لیے کوئی ہادی ہونا چاہیے جو ہمیں آخر تک اس منزل مقصود تک لے کے جائے۔ اور وہ ہادی کون ہے؟ یہی ہادیان برحق ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے رسول ہو، چاہے خلیفہ ہو، چاہے ائمہ ہو۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان ہادیان برحق میں اگر ہم انبیاء کی مثال لیں، جب پروردگار عالم نے حضرت آدم کو خلق کیا تو کیا کہا فرشتوں کو؟ میں زمین پر خلیفہ مقرر کر رہا ہوں، کیونکہ جب زمین کو خلق کیا اور زمین پر خلقت کو بھیجنا تھا تو پروردگار عالم نے اپنی خلقت کو، یعنی ہمیں خلق کرنے سے پہلے اپنے خلیفہ کو مقرر کیا جو زمین کے راستوں کو بہترین انداز سے جانتا ہو، جو اس ہدایت کے راستے پر روشنی کا چراغ لے کے بیٹھا ہو۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہیں، حضرت موسیٰ کے دور میں آئے تو جب حضرت موسیٰ کی خلقت ہوئی تو پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کو بھی ایک صحیفے کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اپنے دور کے لوگوں کی صحیح انداز سے ان کو اس ہدایت کے راستے پر لے کے آئے، ان صحیفے کے ذریعے سے جو صحیفہ پروردگار عالم نے بھیجا تھا۔ اسی طرح پروردگار عالم جتنے بھی انبیاء خلق کیے، ہر نبی کے ساتھ کہیں صحیفہ ہے، کہیں کتاب ہے، کہیں اپنا دین ہے جو بھیجا تاکہ اس کے ذریعے سے وہ
نبی اس صحیفے، اس دین کے ذریعے سے، اس کتاب کے ذریعے سے اس ہدایت کے راستے پر ہماری ہدایت کر سکیں، اس ہدایت کے راستے پر ہمیں چلا سکیں۔ اگر ہدایت کے راستے پہ نہ چلیں اور ہم اپنی مرضی کا کوئی ہادی مقرر کر لیں تو کیا ہوگا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جب دربار میں گئی تھی تو وہ خلیفہ کون سا تھا؟ جب اس خلیفہ کے سامنے پیش کیا گیا کہ یہ باغ فدق کا معاملہ پیش کیا گیا یا دیگر اور معاملات پیش کیے گئے تو اس خلیفہ نے کیا کہا کہ میں اسے عطا نہیں کر سکتا، میں یہ چیز نہیں دے سکتا۔ اس لیے وہ نہیں دے سکتا کیونکہ اس نے کہا کہ میں وہ نہیں دے سکتا۔ کیوں نہیں دے سکتا؟ اس لیے کہ وہ ہمارا بنایا ہوا خلیفہ تھا، دنیا والوں کا بنایا ہوا خلیفہ، دنیا والوں کا بنایا ہوا مقرر کردہ بندہ جسے خلیفہ بنایا ہے پروردگار کے علاوہ کسی اور نے، تو وہ خلیفہ جو ہے اس انداز سے ہدایت نہیں کر سکتا، وہ خلیفہ اس انداز سے تمام امور کو نہیں سنبھال سکتا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ پروردگار نے جسے خلیفہ بنایا تھا وہ کوئی اور تھا، پروردگار نے کسی اور کو رہنما بنایا تھا، پروردگار نے کسی اور کو ہادی بنایا تھا، اور یہ ہادی، یہ رہنما، یہ خلیفہ کس کا؟ دنیا والوں کا بنایا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے، یعنی یہ سب سے بڑی وجہ تھی جس وجہ سے دنیا کا بنایا ہوا خلیفہ ناکام رہا اور پروردگار کا بنایا ہوا خلیفہ کامیاب۔ چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چوتھے امام کے دور میں امام کا ایک چاہنے والا امام کے پاس آتا ہے اور اس نے کسی ظالم حکمران سے کچھ قرض لیا ہوتا ہے اور وہ قرض نہیں اتار پا رہا، قرض نہیں چکا پایا۔ امام کی خدمت میں آیا، کہا مولا میں فلاں شخص سے میں نے قرض لیا ہے اور میں قرض نہیں اتار سکتا، آپ میری مدد کریں۔ امام نے اسے معلوم کیا کہ کس سے قرض لیا ہے، ساری تحقیق کرنے کے بعد امام نے اس سے کہا کہ تم فلاں دن آ جانا۔ کچھ دن بعد جب گزرے تو وہ ظالم اس کے پاس آیا جس سے اس نے قرض لیا تھا، اس کے پاس آیا اور اپنے مقروض سے اس شخص سے کہنے لگا کہ تم نے اب تک قرض نہیں اتارا۔ تو اس نے کہا کہ میں فلاں دن تمہیں قرض دے دوں گا کیونکہ میرے امام نے مجھے کہا ہے۔ جب اس نے امام کا نام سنا تو اس نے کہا کہ وہ امام کیسے ادا کرے گا جبکہ اس کے پاس خود کے پاس ہی سوکھی روٹیاں ہوتی ہیں۔ توہین کری اس نے امام کی شان میں۔ جب اس نے یہ توہین کری تو اس نے اس کے بعد امام کے بارے میں اس نے کہا کہ نہیں، امام میرا قرض ادا کریں گے اور امام نے مجھے وعدہ کیا ہے۔ بہرحال وہ دن مقرر تھا جس دن اس نے آنا تھا، وہ امام کی خدمت میں آیا۔ امام نے اسے 2 سوکھی روٹیاں اپنے غلام کے ذریعے سے اسے عطا کی، جو کی سوکھی روٹیاں جو امام کے پاس موجود تھی۔ امام نے 2 روٹیاں اسے عطا کی اور کہا کہ جاؤ اس سے اپنی مشکل کو حل کرو۔ ایک لمحے کے لیے پریشان کہ اس سے اپنی مشکل کیسے حل کروں۔ حقیقت میں دیکھا جائے کہ ہمیں بھی کوئی 2 روٹیاں عطا کر دے اور کہے کہ جاؤ اپنا قرض اس سے اتار لو تو شاید آج کے دور میں ہم بھی پریشان ہو جائیں گے کہ اپنا قرض کیسے ان روٹیوں کے ذریعے سے اترے گا۔ بہرحال وہ بازار آیا، بازار میں داخل ہوا، بازار میں اس نے دیکھا کہ ایک مچھلی فروش بیٹھا ہے۔ اس سے کہا کہ یہ روٹی میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، اس کے عوض مجھے ایک مچھلی عطا کر دو۔ اس مچھلی فروش کے پاس بھی ایک ہی مچھلی تھی۔ اس نے کہا کہ میں صبح سے انتظار کر رہا ہوں کہ کوئی آئے اور مجھے روٹی دے تاکہ اس کے عوض میں اس کے مچھلی دے سکوں، بس تم آئے ہو، تم اپنی یہ روٹی مجھے دے دو۔ اس نے روٹی دی اور اس سے ایک مچھلی لے لی۔ پھر بازار میں دوسری روٹی لیے پھر رہا تھا تاکہ نمک کا انتظام کر سکے۔ ایک نمک فروش کے پاس گیا اور جا کے اس سے کہا کہ مجھے نمک دے دو اور اس کے عوض مجھ سے روٹی لے لو۔ اس نمک فروش نے بھی اس سے وہ روٹی لی اور اسے نمک دے دیا۔ وہ مچھلی اور نمک لیے گھر آ رہا تھا، گھر پہنچا تھا۔ گھر پہ پہنچنے کے بعد ابھی اپنی زوجہ یعنی اپنے گھر والوں کو بتا رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور امام نے اس انداز سے مجھے روٹیاں دی اور میں نے روٹی کو فروخت کر کے روٹی کے عوض یہ مچھلی لی اور نمک لیا ہے۔ جیسے ہی اسے یہ بتایا اتنی دیر میں دروازے پہ دوبارہ دستک ہوئی، دروازے پہ کسی نے نوک کیا۔ جا کے اس نے دیکھا کہ وہی جسے اس نے روٹی دی تھی، جو مچھلی فروش تھا اور جو نمک فروش تھا، وہ دونوں اس کے دروازے پہ کھڑے تھے روٹیاں لیے، اور آگے کہتے ہیں کہ تمہاری یہ روٹیاں بہت سخت ہیں، ہم سے تو نہیں کھائی جا رہی، تو یہ روٹیاں بھی ہم سے لے لے اور اپنے پاس رکھ۔ نمک فروش نے کہا کہ مجھے اپنا نمک نہیں چاہیے، مجھ سے یہ روٹی لے لے، اور اسی طرح مچھلی فروش نے بھی کہا کہ یہ مچھلی بھی تو رکھ اور یہ روٹی بھی تو رکھ لے، یہ روٹی مجھ سے نہیں کھائی جاتی، میں اتنی سخت روٹی نہیں کھا سکتا۔
پریشان ہوا ایک لمحے کے لیے، اور بہرحال اس روٹیوں کو اس نے لے لیا۔ اب ارادہ کیا کہ مچھلی کو کھانے کے لیے کاٹا جائے۔ اب جیسے ہی اس نے مچھلی کو کاٹا ہے، اندر سے جو سیپیاں ہوتی ہیں موتی کی صورت میں، جو موتی والی ہوتی ہے، کچھ سیپیاں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ سیپیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں موتی نہیں ہوتے، کچھ سیپیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں موتی ہوا کرتے ہیں۔ ایسی سیپیاں اس مچھلی کے پیٹ سے نکلی۔ جب اس نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا، مچھلی کو کاٹا، تو اس میں سے وہ سیپیاں نکلی۔ اس نے اس میں سے موتی نکالے، اور موتی نکالنے کے بعد بڑا خوش ہوا اور اپنے قرض کو ادا کرنے کی سوچنے کے لیے گیا، اور جا کے اس موتی کو اس نے فروخت کیا۔ اس کے اعتبار سے جو رقم ملی بے عین ہی وہی رقم اسے وہاں سے ملی تھی مارکیٹ سے، جو اس کی قرض کی رقم تھی۔ اس نے وہ جا کے اپنے جس سے ظالم سے اس نے قرض لیا تھا اسے وہ ادا کر دی۔ ادا کرنے کے بعد دوبارہ گھر پلٹا ہے۔ اب گھر پلٹا ہے تو امام زین العابدین علیہ السلام کا غلام اسے گھر پہ آ کے دستک دیتا ہے۔ غلام نے کہا کہ جو میرے مولا نے تجھے دو روٹیاں دی تھی وہ روٹیاں واپس کر دے، تیرا معاملہ حل ہو چکا ہے۔ اس نے وہ روٹیاں اسے واپس کر دی اور اپنا پیٹ بھی بھر لیا اس مچھلی اور نمک کے ذریعے سے، اور یہ روٹیاں دوبارہ پلٹ کے امام کے پاس آئی۔ اب یاد آیا وہ واقعہ کہ جہاں پر جب گلوبند جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا تھا، رسول نے ایک فقیر کو بھیجا تھا کہ جاؤ میری بیٹی تمہارا مسئلہ حل کرے گی۔ وہ گلوبند فقیر کے پاس سے ایک صحابی کے پاس آیا، صحابی رسول نے اسے اپنے پاس رکھا اور اسے اپنے غلام کو دیا اور غلام کو آزاد کیا۔ اور دوبارہ وہ غلام جب رسول کی خدمت میں آیا گلوبند لیے، تو رسول نے کیا کہا اس غلام سے کہ جاؤ یہ گلوبند میری بیٹی فاطمہ کو دے دو، یہ اس کا ہے۔ اور دوبارہ گلوبند اپنے مالک یعنی معصوم کے پاس پلٹ کر آیا، کیونکہ وہ ہادی برحق تھا۔ وہ جانتا ہے کہ کس طریقے سے مجھے اپنے چاہنے والے کو، خدا کے بندے کو، اس اشرف المخلوقات میں جسے پروردگار نے دنیا میں خلق کیا، جس کے لیے یہ ہدیناہ السبیل قرار دیا تاکہ وہ شکر گزار بن جائے، تو اس شکر گزار بنانے کے لیے اس ہادی برحق نے اس انداز سے اس رستے پہ چلایا۔ اگر یہ ہادی برحق نہ ہوتا تو وہ پتہ نہیں کس اور راستے سے چلاتا، اور یہ ہادی برحق نہ ہونے کی وجہ سے وہ صحیح راستے پہ نہ چل پاتا۔ درود پڑھیں دفعہ محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ہادی برحق جسے پروردگار عالم نے اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ اپنے ذریعے سے، خدا ان ہادی برحق کے ذریعے سے، ان ہادیان کے ذریعے سے دنیا میں اپنی مخلوق کی صحیح انداز سے ہدایت کر سکے، اس راستے پہ چلا سکے جسے پروردگار نے ہمارے لیے چنا ہے۔ ابتدا میں نے آپ کے سامنے آیت کا ٹکڑا پیش کیا سورہ انعام کہ جس میں پروردگار کیا فرما رہا ہے، اللہ اعلم، پروردگار بہترین انداز سے جانتا ہے، حیث یجعل رسالتہ، جہاں پر اپنی رسالت کو قرار دے۔ گویا کہ پروردگار عالم اپنی رسالت، اپنی نبوت، اپنی امامت کو جانتا ہے کہ کہاں قرار دینا ہے۔ کہیں بھی اپنی مرضی سے امامت یا نبوت قرار نہیں دی جا سکتی، کہیں بھی اپنی مرضی کا خلیفہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر ہدایت کا راستہ پروردگار کا بنایا ہوا ہے تو وہاں ہادی بھی پروردگار کا ہوگا، امام بھی پروردگار کا ہوگا، تاکہ اس راستے پہ ہمیں چلا سکے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے دور، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کے دور امامت میں حج کے موقع پر جو لوگ حج کرنے آتے تھے مکہ میں، ان کا طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا کہ جب حج مکمل ہو جاتا، تمام ارکان انجام دیے جاتے تھے، اس کے بعد زمانے کے امام سے ملاقات کرنے آتے، اور زمانے کے امام کے پاس آتے اور ان سے اپنے سوال جواب کرتے، اپنی باتیں کرتے، اور پھر دوبارہ اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہوا کرتے جو کبھی امام کے لیے کوئی تحفہ لے کر آتا تھا، کبھی امام کے لیے کوئی ہدیہ لے کر آتا تھا۔ ایک شخص بہت دور افغانستان سے یا اس سرزمین کے قریب سے آنے والا شخص ہر سال آتا حج کے موقع پر، اور خاص کر کے اپنے شہر سے، اپنے ملک سے کچھ تحفے لے کر آتا تھا، اور ہر سال اس کا یہی انداز تھا، ارکان حج کو انجام دیتا، ان تمام امور کو انجام دینے کے بعد، اپنے واجبات کو انجام دینے کے بعد امام کی خدمت میں آتا اور امام کے سامنے اپنے تحفے رکھتا، امام اس کے تحفے کو قبول کر لیتے۔ ایک مرتبہ جب وہ حج کے لیے نکل رہا تھا اور ان تحفے تحائف کو ایک سامان میں اپنے پیک کر رہا تھا، تو اس وقت اس کی زوجہ نے اس سے کہا کہ تم یہ کیا کرتے ہو کہ ہر دفعہ ان تحفوں کو لے کے جاتے ہو، ہر دفعہ ان چیزوں کو لے کے جاتے ہو اپنے امام کے پاس، لیکن تمہارا امام تو کبھی تمہیں کچھ نہیں دیتا۔ جیسے ہی اس نے یہ جملہ سنا، اس نے کہا کہ اے عورت، تو یہ کیسی باتیں کر رہی ہے؟
یہ جو تحفے میں اپنے امام کو دیتا ہوں، یہ جو میری طرف سے میں ہدیے دیتا ہوں، یہ حقیقت میں اسی امام کا ہے جو اس امام نے مجھے عطا کیا ہوا ہے۔ میں فقط اپنی خوشی خاطر وہ چیزیں امام کو عطا کرتا ہوں۔ اور حقیقت میں واقعاً ایسی بات ہے کہ جو کچھ آج ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس یہ علم ہے، ہمارے پاس رہائش ہے، ہمارے پاس کھانے کے لیے چیزیں ہیں، ہمارے پاس اس دنیا میں رہنے کی ہر آسائش موجود ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے پاس کس لیے ہیں؟ اس لیے ہے کہ پروردگار عالم نے انہی ائمہ طاہرین، انہی پنجتن پاک کے صدقے میں ہمیں عطا کی ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے پوری دنیا ہی انہی کے صدقے میں خلق کی ہے۔ حقیقت میں ہمیں اسی لیے یہ چیزیں ملی ہوئی ہیں۔ بہرحال وہ اپنی زوجہ سے بات کر کے اور پھر گھر سے نکلا اپنے سفر کے لیے، حج پہ پہنچا، حج کے تمام ارکان کو انجام دیا اور پھر فارغ ہو کے حسب عادت، حسب معمول امام کی خدمت میں آیا۔ امام کی خدمت میں آیا، کھانے کا وقت تھا، امام کی خدمت میں آیا، امام کو تحفے دیے۔ امام نے کہا کہ آج کھانے کا وقت ہے، تم اس وقت آئے ہو کھانے کے وقت، آؤ ہمارے دسترخوان میں بیٹھو۔ اب امام کے دسترخوان پہ وہ بیٹھا ہے۔ امام کے دسترخوان پہ کچھ انواع اقسام کے کھانے آئے، اس نے کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد امام نے اپنے غلام سے کہا کہ وہ ظرف لے کے آؤ کہ جس میں پانی ہوتا ہے، اور دوسرا ظرف لاؤ جس میں ہاتھ دھوئے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں ایک ظرف ہوا کرتا جس میں پانی تھا، جسے آپ کہہ سکتے ہیں اپنے انداز میں ایک جگ ہوا کرتا تھا جس میں پانی ہوا کرتا تھا، اور نیچے ایک باؤل رکھا تھا جس میں انسان ہاتھ دھویا کرتا تھا۔ یہ مہمان کا انداز ہوتا تھا، مہمان نوازی اس انداز سے کی جاتی تھی۔ امام نے اپنے اس مہمان پر، اپنے اس چاہنے والے کو کہا کہ میں تمہارے ہاتھ دھلاؤں گا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے کہا کہ مولا یہ ممکن نہیں کہ آپ امام ہیں اور میرے ہاتھ دھلائیں۔ کہا نہیں، تم ہمارے مہمان ہو، ہمارے دسترخوان پہ آئے ہو، یہ تمہارا حق ہے کہ ہم تمہارے ہاتھ دھلوائیں۔ امام نے اس کے ہاتھ دھلوائے۔ ہاتھ دھلوانے کے بعد اب اس نے خواہش کی کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ دھلواؤں۔ اب جیسے ہی اس نے خواہش کی تو مولا نے کہا کہ بالکل میں تمہاری اس خواہش کو بھی پورا کروں گا، میرے ہاتھ دھلواؤ۔ اب امام کے اس نے ہاتھ دھلوائے۔ جب ایک دفعہ امام نے ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھونے کے بعد امام نے کہا کہ دیکھو نیچے جو ظرف ہے جس میں پانی گر رہا ہے اس میں کیا موجود ہے، یعنی جسے میں نے بتایا تھا پہلے باؤل ہوا کرتا ہے، اس باؤل میں امام نے کہا کہ کیا موجود ہے؟ دیکھا اس نے، کہا کہ امام پانی موجود ہے۔ کہا اب دیکھو۔ جب دیکھا ہے دوبارہ تو وہ پانی سارا ختم ہو گیا تھا، بس اس میں اگر موجود تھا صرف اسے سفید موتی بھرے ہوئے تھے، وہ پورا ظرف سفید موتیوں سے بھرا ہوا تھا۔ امام نے کہا اب دوسری دفعہ ہاتھ دھلواؤ۔ اب جب دوسری دفعہ ہاتھ دھلوائے، دھلوانے کے بعد امام نے کہا اب دیکھو کیا ہے؟ کہا وہ سفید موتیوں کی جو تہ تھی اس کے اوپر ایک پانی کی تہ لگ چکی ہے۔ کہا اب دیکھو۔ اب جب دوبارہ دیکھا تو کہتا ہے کہ امام اس میں سفید موتی نظر نہیں آ رہا بلکہ اس میں لال یاقوت کی تہ لگی ہوئی ہے، وہ نظر آ رہی ہے۔ پھر تیسری دفعہ امام نے کہا کہ اب ہاتھ دھلواؤ۔ تیسری دفعہ امام نے جب ہاتھ دھلوائے تو کہا کہ اب کیا ہے؟ کہا وہ لال یاقوت کی تہ کے اوپر ایک پانی کی تہ لگ چکی ہے۔ اب امام نے کہا کہ اب دیکھو۔ اب جب دیکھا تیسری مرتبہ تو دیکھا کہ وہ لال یاقوت کی تہ نظر نہیں آ رہی بلکہ اس کے اوپر زرد پتھروں کی تہ لگی ہوئی ہے۔ امام نے کہا کہ اپنی چادر کو بچھاؤ اور یہ تمام کے تمام جو ظرف میں سارے موتی تمہیں نظر آ رہے تھے سب انڈیل دو۔ اس نے وہ پورا ظرف اپنی چادر پہ انڈیلا۔ کچھ موتی تھے، کچھ یاقوت تھے، کچھ اور جواہرات تھے، کچھ اور پتھر تھے، نگینے تھے، وہ تمام کے تمام امام نے کہا کہ یہ لے کے جاؤ اور اپنی زوجہ کو ہماری طرف سے تحفہ دینا۔ اب یہ لے کے چلا ہے اپنے شہر، اپنے ملک آیا، اپنے گھر پہنچا اور آ کے اپنی زوجہ سے کہتا ہے کہ میرے امام نے تیرے لیے یہ چیزیں بھجوائی ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام، امام زین العابدین نے یہ چیزیں بھجوائی۔ ایک مرتبہ وہ عورت پریشان ہوئی اور کہنے لگی کہ میں تیرے امام سے ملنا چاہتی ہوں۔ خواہش کی اس نے امام سے ملنے کی، سامان سفر باندھا، اپنے شوہر کے ساتھ چلی ہے۔ مدینے سے کچھ قریب پہنچنے کے بعد ایک جگہ انہوں نے قیام کیا، وہاں پر اس عورت کی طبیعت خراب ہوئی اور اتنی زیادہ خراب ہوئی کہ مستر مت پر آ گئی، یعنی ایسا تھا کہ وہ ابھی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی، چلی جائے گی اس دنیا سے۔ وہ اپنی زوجہ کو اسی حالت میں چھوڑ کر گھبرایا ہوا امام کے پاس آیا، پہنچا امام کی خدمت میں، امام موجود تھے۔ امام سے کہا کہ مولا میری زوجہ کو آپ سے ملوانے لا رہا تھا، اس کی خواہش تھی کہ وہ آپ سے ملاقات کر سکے، لیکن اس کی حالت ایسی نہیں کہ وہ یہاں تک پہنچ سکے، وہ مر جائے گی۔ سید الساجدین زین العابدین نے مصلی عبادت کو بچھایا، پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ اب سجدے سے دوبارہ کھڑے ہوئے، سر اٹھایا اور کہا کہ جا اپنی زوجہ کو لے آ، وہ تیرا انتظار کر رہی ہے۔ وہ شش و پنج کی حالت میں وہ بھاگا دوبارہ اپنی زوجہ کو لینے کے لیے۔ جیسے ہی اس مقام پہ پہنچا جہاں پر اس نے اپنی زوجہ کو رکوایا تھا، وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک فرش پر اس کی زوجہ بیٹھی اور کہہ رہی ہے کہ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، کہاں چلے گئے؟ مجھے لے کے جاؤ اپنے امام سے ملوانے کے لیے۔
دوبارہ اپنی زوجہ کو لیے امام کی خدمت میں آیا. اب جب امام کی خدمت میں آیا ہے، جیسے ہی امام کے دروازے پہ پہنچا، دستک دی، غلام نے دروازہ کھولا، کہا کہ امام سجاد سے ملنے آئے ہیں ہم، امام نے بلایا ہے. غلام نے استقبال کیا، گھر میں داخل ہوئے. جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، اس عورت نے جیسے ہی امام کو دیکھا فوراً امام کے قدموں میں گر گئی اور اپنے شوہر سے مخاطب ہو کے کہہ رہی ہے کہ جب میں بستر مرگ پہ تھی مجھے لگ رہا تھا میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی اور ملک الموت مجھے لینے آ رہا تھا، لیکن میں نے اسی شخص کو دیکھا تھا کہ جس نے آ کے ملک الموت کو روکا اور کہا کہ یہ رک جا، یہ میری مہمان ہے، مجھ سے ملنے آ رہی ہے. یہ ہادی برحق کہ جسے پروردگار عالم نے ہمارے لیے بھیجا اس دنیا میں تاکہ ہماری ہدایت کر سکے، ہمیں اس صحیح راستے پہ چلا سکے، ہمیں اس راستے پہ لے کر آئیں جس راستے پہ ہمیں چلنا ہے، جس راستے کے ذریعے سے ہم صحیح منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں. یہ ہادی برحق کا انداز ہے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے محبت کرنے والوں کو، اپنے محبوں کو اس راستے پر لانے کا. بس آج یوم شہادت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، یہ اس امام کی شہادت کا دن ہے کہ جس نے جب تاج امامت پہنا ہے. ہر امام نے تاج امامت پہنا ہے، ہر امام نے رموز امامت کو لیا ہے اپنے سے پہلے والے امام سے، یعنی اپنے بابا سے. لیکن یہ وہ امام ہے کہ جس نے ہر چیز لی ہے، لیکن بس تمام چیزوں میں ایک فرق تھا، وہ تاج امامت جو ملا تھا وہ خون سے آلود تھا. امام سجاد وہ امام ہیں کہ جنہوں نے شام غریبہ سے لے کر مدینہ تک ہر مشکل کو دیکھا ہے، ہر مصائب میں شریک رہے ہیں. سکینہ کو تماچے لگے تب بھی امام موجود تھے، جناب زینب کی چادر چھنی تھی تب بھی یہی امام موجود تھے. ہر مشکل میں اسی امام نے، ہر مصائب پر یہ امام ہر مصائب کو دیکھتے رہے. کہیں بچوں کو قتل کیا گیا تب بھی امام نے دیکھا، شہداء کے سر جب نیزوں پہ بلند ہوئے تب بھی یہ امام نے دیکھا ہے، اپنے بابا کے سر بریدہ کو جب نیزے پہ بلند کیا گیا اس امام نے دیکھا ہے. ہر مشکل کو دیکھتے رہے، ہر مشکل کو جھیلتے رہے. 11 محرم آئی ہے، سواری پہ سوار کیا گیا ہے اور آگے بڑھتے رہے. یہ سواریاں اس طرح آگے بڑھی کہ جب یہ دوڑتی تھیں تو یہ بے کجاوا اونٹوں پہ سوار تھے، ہاتھوں پہ پیروں پہ بیڑیاں بندھی تھی، رسیوں سے بندھا ہوا جسم تھا، گلے میں توق تھی، جس کے ذریعے سے امام اس قدر لاغر تھے. بازار میں آئے ہیں تو بازار میں کسی نے پتھر مارے ہیں، کسی نے انگارے مارے ہیں. جانتے ہیں عزادارو، جب یہ انگارے لگتے تھے نا امام کو، اگر یہ انگارہ بدن کے کسی حصے پہ لگتا تھا تو دوبارہ زمین پہ گرتا تھا. لیکن ایک مقام ایسا تھا کہ جب یہ انگارہ لگتا تو یہ ہٹ نہیں سکتا تھا. جب یہ انگارہ سر پہ آتا تھا نا تو امام کے امامے میں یہ انگارہ اٹک جاتا تھا اور یہ اس وقت تک امامے کو جلاتا رہتا تھا جب تک یہ انگارہ ختم نہ ہو جائے. بعض دفعہ یہ انگارہ جلاتے جلاتے سر کی خال کو بھی جلانا شروع کرتا تھا. اس تمام زخم سہتے ہوئے، تمام مصائب سہتے ہوئے امام آگے بڑھتے رہے. مدینہ پہنچے ہیں. کسی نے پوچھا آ کہ مولا، غلام نے کہا کہ مولا اتنا کیوں روتے ہیں، اب بس بھی کیجئے، اپنا گریہ ختم کر دیجئے، مولا اتنا کیوں رو رہے ہیں. مولا سجاد نے کہا کہ تو نے انصاف نہ کیا. جناب یعقوب کا ایک یوسف آنکھ سے اوجھل ہوا تھا، ایک یوسف آنکھ سے اوجھل ہوا تھا. یعقوب نے اتنا گریہ کیا کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی. میرے 18 یوسف میرے سامنے کربلا کی تپتی ریت پر شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے. ان کے سر کو میرے سامنے نیزوں پہ بلند کر دیا گیا، تو کہتا ہے میں گریہ نہ کروں. جانتے ہیں جب کاروان مدینہ پہنچا ہے نا، محمد حنفیہ کو خبر ملی کہ بھتیجا میرے بھائی کا بیٹا واپس گھر آ رہا ہے. یہ سوچتے تھے کہ بیٹا جوان ہوگا، بھتیجا جوان ہوگا، اور خبر ملی کہ ایک کاروان آ رہا ہے کہ جس میں ایک مرد ہے، باقی تمام عورتیں اور بچے ہیں.
محمد حنفیہ سمجھ گئے یہ وہی کاروان ہے جو میرے بھائی کا لٹا ہوا کاروان ہے. سمجھ گئے، بس مدینہ کے دروازے پر آ کے انتظار کرنے لگے. ایک مرتبہ جب کاروان پہ نظر پڑی ہے کہ دیکھا تمام عورتیں ہیں، تمام بچے ہیں، لیکن ایک ضعیف ساتھ ہے، کوئی جوان نہیں ہے. ایک لمحے کے لیے تشویش میں آئے کہ نہیں نہ جانے یہ کون سا کاروان ہے. پھر بھی آگے بڑھ کے پوچھتے ہیں، اس ضعیف کے قریب جاتے ہیں جس نے اپنی کمر کو تھاما ہوا تھا، ایک دفعہ عصا کو تھاما ہوا تھا، آگے بڑھ رہا تھا. محمد حنفیہ اس ضعیف سا کے کہتے ہیں کہ ذرا یہ تو بتاؤ یہ کاروان کون سا ہے؟ میرے بھائی کا بیٹا سجاد بھی اس کاروان میں آنا ہوگا، وہ بھی آنا چاہیے. جب یہ سنا ہے سجاد نے، امام سجاد نے اپنے سر کو اٹھایا اور کہا چچا میں ہی سجاد ہوں، میں ہی حسین کا بیٹا سجاد ہوں، میں ہی آپ کا بھتیجا سجاد ہوں. ایک مرتبہ چچا نے جیسے ہی امام سجاد کو دیکھا، ایک مرتبہ گلے لگایا، گلے استندایا، اس انداز سے گلے لگایا کہ سید سجاد کریا کرتے ہوئے کہنے لگے مہلن مہلن کے اماں، چچا آرام سے گلے لگائیے، ابھی کمر پہ کوڑوں کے نشان باقی ہے، ابھی کمر پہ بیڑیوں کے نشان باقی ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام شیعان حیدر کرار کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو صحیح انداز سے دین محمدی پر صحیح ہادی برحق کے ذریعے سے صحیح رستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما. ماتم حسین. سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا. سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا. مجمع ہے کوفیوں کا چل کی جا کوئی نہیں، بازار جفا. سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا. سجاد میرے سر سے 9 بار چھنی چادر، بلویل میں نبی زادی پھروائی گئی در در. مل جائے ردا مجھ کو میری دعا کوئی نہیں، بازار جفا. سجاد میں زینب ہوں، میرے پہ رضا کوئی نہیں، بازار جفا. سجاد میرے دل کو یہ درد ستاتا ہے، سرغازی کا نیزے سے جب خاک پہ آتا ہے، سر میرا کھولا دیکھے گا اس سے بڑا کوئی نہیں، بازار جفا. سجاد میں زینب ہوں، میرے سر ردا کوئی نہیں، بازار جفا. سجاد چالو کیسے لاکھوں ہے تماشائی، یاد آتا ہے رہ رہ
میں زینب ہوں، میرے سر ریزا کوئی نہیں، بازار جفا مجمع کوفیوں کا، اور چلنے کی جا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے چل کی دا کوئی نہیں، بازار جفا پر محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا سید الشہداء، السلام علیکہ یا امام الحسین ابن علی، السلام علیکہ جمیعا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس وعنیس النفوس ایہا المدفون بعرض طوس، السلام علیکہ یا فاطمۃ المعصومہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وسحر اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔